السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کو قبر میں جانا ہے۔ قبر کی منزل یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر کے عذاب سے بچانے والے 8 کام جو ویڈیو لے کے میں حاضر ہوا ہوں، جو مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کو قبر میں جانا ہے۔ قبر کی منزل یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے قبر کی منزل کو پار کر لیا اس کے لیے بعد کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اور جو قبر کی منزل میں پھنس گیا اس کے لیے بعد کی منزلیں بھی بڑی مشکل ترین ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر بڑی سخت منزل ہے، قبر بڑی خطرناک ہے۔ جو نیک ہوگا اس کے لیے تو قبر کشادہ ہو جائے گی، اور جو گنہگار ہوگا، بدکار ہوگا، برا ہوگا، اس کے لیے قبر جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی، اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں گھس جائیں گی۔ اسی لیے میں جب قبر کے پاس سے گزرتا ہوں تو قبر کی دنیا یاد کر کے مجھے خوف پیدا ہو جاتا ہے، مجھے خوف آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی لیے میں روتا ہوں کہ جب میں قبر کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے قبر کی دنیا یاد آ جاتی ہے۔ اب ہم لوگ قبر کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کو قبر کے عذاب سے نجات کے 8 طریقے بتانے جا رہا ہوں۔ علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر کے عذاب سے نجات حاصل کرنا چاہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس کو 4 چیزوں کا پابند رہنا چاہیے، 4 کام اس کو کرنا چاہیے، اور اس کو 4 چیزوں سے احتیاط رکھنا چاہیے۔ تو ٹوٹل 8 کام ہمیں کرنا ہے اگر ہم عذاب قبر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ 4 کام کرنا ہے اور 4 کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ 4 کام جو ہمیں کرنا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، نمبر 1 نمازوں کا اہتمام اور پابندی، نمبر 1۔ نمبر 2 صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خوب صدقہ کیا جائے، خیرات کی جائے۔ نمبر 3 قرآن مجید کی تلاوت، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کو روزانہ پڑھتا ہے، تو مرنے کے بعد قرآن مجید قبر میں اس کا ساتھی بن جائے گا، اور قرآن مجید ایک نور کا چراغ بن جائے گا قبر میں اس کی، اور اس کے سرہانے آ کے کھڑا ہو جائے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ قرآن مجید جو شخص پڑھتا ہے اس کو یہ فائدہ ملے گا۔ نمبر 4 تسبیحات کی کثرت، ذکر و اذکار، درود شریف، استغفار، تسبیحات پڑھی جائے تو خوب ذکر و اذکار کیا جائے، یہ چوتھا کام ہے۔ تو یہ 4 کام کرنا ہے، کیونکہ یہ 4 چیزیں جو ہیں قبر کو نورانی اور کشادہ کرتی ہیں۔ دوسری 4 چیزیں جن سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 جھوٹ نہ بولیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں تو جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 2 خیانت نہ کریں۔ اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو ہم اس کی امانت میں خیانت نہ کریں۔ نمبر 3 کسی کی چغلی نہ کریں، کیونکہ چغل خور اگر کوئی ہے تو اس کو عذاب قبر ہوگا۔ اگر ہم عذاب قبر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو تیسرا کام جو ہمیں نہیں کرنا ہے، جن سے احتیاط کرنی ہے، وہ ہے چغلی نہ کرنا۔ نمبر 4 پیشاب کے قطرات سے خود کو بچائے۔ جب ہم استنجا کریں، جب ہم ٹوائلٹ میں جائیں تو پیشاب کے قطروں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، پیشاب کی چھینٹیں ہمارے اوپر نہ آئیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ پیشاب سے بہت زیادہ بچو، کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں پیشاب کے قطروں سے بچنے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ استنجا کرتے وقت ہمیں پیشاب کے قطروں سے بچنے کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ 8 تدابیر ہیں جن پر عمل کر کے ہم قبر کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔